یار یہ ذرا غور سے سننی ہے بات، پھر دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں سمجھاؤں گا. ذرا آنکھیں کھول کر کے اور ضرور دیکھو اس کو، بہت ضروری ہے یہ آج ہی سمجھا رہا ہوں، اس کے بعد کبھی نہیں سمجھاؤں گا، لہٰذا آپ توجہ سے دیکھیں. بڑے غور سے. یہ لوح محفوظ ہے، اس کو کہا جاتا ہے ام الکتاب. ام الکتاب کہلاتی ہے. ساری آسمانی کتابیں یہاں پر محفوظ ہیں. یہاں سے جبرائیل وحی لے کے آتا ہے. یہاں سے جبرائیل وحی لے کے آتا ہے. اب اس کے دو حصے ہو گئے، ایک ہو گئی وحی اور ایک ہو گئی وحی الہی. جو آسمانی کتاب ہیں ان میں جو لطیفہ نفس کا علم ہے وہ لوح محفوظ سے آیا ہر مذہب میں 30 پارے. جبریل جو تعلیم لے کے آیا ہے وہ نفس کی لے کے آیا ہے وحی کے طور پر، اور وہ جو باطن کا علم ہے وہ لوح محفوظ میں نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے آیا، اس کو وحی الہی کہتے ہیں. یہ علم یہاں نہیں ہے. لوح محفوظ میں لطیفہ انا تو بند نہیں ہوتا نا، لوح محفوظ میں لطیفہ قلب تو نہیں ہوتا نا، تو وہ باطنی علم تو قلب کا ہے، انا کا ہے، روح کا ہے، خفی کا ہے، اخفا کا ہے، سری کا ہے. وہ یہاں کہاں سے آیا؟ وہ جو علم تھا نا باطنی علم، وہ جبریل لے کے نہیں آیا، وہ علم براہ راست آیا. اب یہیں پر رک جاؤ. کیا کہتے ہیں تمہارے علماء؟ یہی کہتے ہیں نا کہ جبریل ساتھ آیا تاکہ شیطان کی مداخلت نہ ہو سکے. جبریل ساتھ آیا تاکہ شیطان کی مداخلت نہ ہو سکے. شیطان کی مداخلت کہاں ہوگی؟ لطیفہ نفس کا علم آ رہا ہے، نفس کے ساتھ شیطان کی مداخلت ہے نا، نفس کے ساتھ شیطان کی مداخلت ہے نا، یا نہیں ہے؟ جو نفس کا علم آیا اس کے ساتھ جبریل کو بھیجا نا، کیونکہ نفس کا علم ہے اور نفس کے ساتھ شیطان کی مداخلت ہے. اور وہ جو علم روح کا قلب کا آیا وہ تو اللہ سے براہ راست قلب کے اندر آیا، اس میں شیطان کی مداخلت کیسے سے آئی؟ تو جبریل جو لایا وحی وہ لوح محفوظ سے آئی، بھلے وہ بائبل کی وحی ہو، وہ یہودیوں کی کتاب کی وحی ہو، یا عیسائیوں کی کتاب کی وحی ہو، یا مسلمانوں کی کتاب کی وحی ہو. یہ ظاہری علم جو ہے اس کی جو وحی لوح محفوظ سے آئی ہے. ادھر سے آئی، لوح محفوظ سے آئی. اور وہ جو خاص علم آیا جس کو کہتے ہیں قرآن مکنون، وہ اللہ کی طرف سے آیا، براہ راست قلب مصطفیٰ پہ آیا. قرآن تو جبریل لے کے آیا. بھئی جو جبریل لے کے آ رہا ہے اس کے اندر تو شک ہی نہیں ہے نا کوئی. جو جبریل لے کے نہیں آیا اس کے بارے میں شک ہے نا. اس کے لیے کہا کہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ جو میں نے کہا ہے وہ کہہ رہے ہیں. یہ اس وحی کے لیے ہے جس میں جبریل نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى. اب جو ہوا ہے نا، ہوا کا جو مطلب ہے وہ ہے، یا تو کہہ دیں آپ خواہش نفس. ہوا کا معنی خواہش نفس. لیکن مجھے جو سرکار گوھر شاہی نے ادب سکھایا ہے اس کے مطابق میں اسے شرک سمجھتا ہوں، کیونکہ یہاں پر ہوا کا مطلب خواہش نفس نہیں ہے. محمد رسول اللہ کے بارے میں یہ گمان کیسے کر سکتے ہیں کہ ان کی کوئی خواہش نفس سے بات ہوگی؟ یہ تو عام آدمی کے لیے سوچا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اپنے نفس کی خواہش سے کہہ رہا ہے، یہ سچ سچ بول رہا ہے. محمد رسول اللہ کے لیے نہیں. یہاں پر ہوا کا جو اللہ نے مطلب لیا تھا وہ تھا محبت.
وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی محبت میں نہیں کہہ رہے. وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی محبت میں نہیں کہہ رہے. ان هو الا وحی یوحی، یہ جو کچھ بھی کہا ہے ان ہوا، جو کچھ بھی ہے الا وحی یوحی، وہی کہہ رہے ہیں جو وہی آئی ہے ان کے پاس. یہ اس کے لیے ہے کیونکہ جب اللہ بولتا تھا تو حضور کے لب بولتے تھے، جبریل نہیں تھا. اس لیے کہا وما ینطق عن الہویٰ، یہ جو ہونٹ موو ہو رہے ہیں محمد رسول اللہ کے، یہ محبت کی وجہ سے نہیں ہے. اچھا جی، اب کیا ہوا؟ شریعت کے بارے میں لطیفہ نفس کی جو تعلیم آئی وہ ہر حال میں حضور نے زبان سے بیان کروائی، لوگوں نے لکھی، شریعت کے مسائل جو تھے لکھی، چلو بھائی لکھو. اور جو اللہ کی طرف سے آئی وہ باطنی علم کے لیے تھی، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ وہ علم تو نظروں اور بولنے کا اور سننے کا ہے ہی نہیں، وہ علم تو قلب کے لیے ہے. تیری تو قلب تک رسائی نہیں ہے، تجھے بتا کے کیا نہیں ہے، کیا قلب کو بتائیں گے نا. تیری تو روح تک رسائی نہیں ہے تو تیری روح کو تجھے کیوں بتائیں، تیری روح کو سمجھائیں گے نا. یہ جو علم اللہ کی طرف سے آیا تھا یہ محفوظ ہوتا گیا. یہ بھی اللہ کے حکم سے آیا، یہ بھی اللہ کے حکم سے آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کو محفوظ رکھیں گے. کس علم کے لیے کہا گیا ہے یہ وہ علم ہے. اب قرآن دو طرح کا ہو گیا، ایک تو ہو گیا قرآن مجید اور ایک ہو گیا قرآن مکنون. قرآن مجید زیادہ تمہارے لیے اہم تھا، وہ تمہارے پاس موجود ہے کیونکہ شریعت کے مسائل تھے، اس کو نفس کو پاک کرنے کا طریقہ تھا. ساری امت کو تو عشق نہیں سیکھنا، ساری امت کو تو محبت الہی نہیں سیکھنی، تو یہ سب کے ہاتھوں میں چلا گیا، آ گیا. اور یہ جو اللہ کی طرف سے آیا تھا وحی الہی، وہ قلب مصطفیٰ میں محفوظ رہی، وہ قلب مصطفیٰ میں محفوظ رہی. اور اس کے لیے کہا کہ انا مدینۃ العلم، کہ میں اس علم کا شہر ہوں، وعلی بابہا، اور علی اس کا دروازہ ہے. محمد رسول اللہ کے سینے سے وہ علم نکلا، مولا علی کے سینے میں گیا، مولا علی سے وہ علم نکلا، ہوتا ہوتا خواجہ غریب النواز تک پہنچ گیا. وہ علم اس طرح چلتا رہا. اب جب خواجہ غریب النواز نے اپنی زبان میں وہ علم بیان کیا جو حضور کے سینے سے مولا علی کے توسط سے ان کے سینے تک پہنچا، تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی یہ علم کہاں سے آیا ہے؟ یہ تو ہم نے سنا نہیں. تم نے کیا نہیں سنا؟ حضور کے دور میں جب یہ آیا تھا حضور کے پاس برابر بیٹھنے والوں نے نہیں سنا، کیونکہ یہ ان کے لیے تھا جن کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی ہدایت دینا چاہتا ہے. تو اللہ کی ذات کی ہدایت لینے والے جو اس دور میں تھے ان کو بھی مل گیا، جو اس دور میں ہیں ان کو بھی مل رہا ہے، فرق نہیں پڑتا. تو ایک ہے وحی اور ایک ہے وحی الہی، سمجھ گئے؟ ظاہری علم جو آیا ہے وہ آیا ہے لوح محفوظ سے، تو حضور کے اندر تو وہ علم آ گیا باطنی، تمہارے اندر تو نہیں ہے نا. اب تم نے کہا جی ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ نے کیا کہا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، ان کو کہہ دو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، علم نہیں دوں گا، یہ میرا محبوب ہے، اس کے اندر ہی سب کچھ ہے وہ علم، بس اس کی اتباع کرو. اگر اس کی اتباع کر لی یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا کیونکہ وہ اس کے اندر ہے. ہر دور میں یہی ہوا. سرکار گوھر شاہی نے ایک کتاب لکھی دین الہی. اب اکثریت جو سرکار کے ماننے والوں کی ہے وہ اسی طرح کٹر ہو گئے، جس طرح مسلمان کٹر ہیں، شیعہ کٹر ہیں، دیوبندی کٹر ہیں.
جو دین الہی میں لکھا ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تم نے وہ باتیں کیوں مانی جو قرآن میں نہیں ہے؟ تو سرکار نے بتائی ہمیں، وہ راز تھے، اور ہم بھی تمہیں دین الہی سے ہٹ کے وہ باتیں بتا رہے ہیں جو سرکار نے ہمیں بتائی، جو راز تھے۔ اگر دین الہی میں نہیں ملتے، قرآن میں نہیں ملتے، تو سمجھ جاؤ نا کہ وہ کوئی خاص بات ہے، قرآن اور دین الہی میں نہیں ملے گی، وہ ادھر ملے گی جہاں پر وہ خاص چیز آئی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ ہے، یہ بات درست ہے، لیکن وہ قرآن کو نہیں جانتے کہ پورا قرآن کہاں ہے۔ قرآن میں تو سب کچھ ہے، لیکن تمہارے پاس تو آدھا قرآن ہے۔ پورا قرآن کیا ہے؟ پورا قرآن محمد کی ذات ہے۔ یہ جو کتاب ہے یہ آدھا قرآن ہے، اور محمد رسول اللہ پورا قرآن ہے۔ تو جو محمد رسول اللہ تک پہنچ گیا وہاں سب کچھ ہے۔ اسی طرح یہ دین الہی آدھا قرآن ہے، جو سرکار سے پہنچ گیا تو وہ حق پر پہنچ گیا۔ آپ کو سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ یہ دو چیزیں جو میں نے سمجھائی ہیں۔ عام علم لوح محفوظ سے ادھر سے اٹھایا ادھر لیا، اس کی پرواہ بھی نہیں ہے زیادہ۔ ٹھیک ہے جی، جبریل آئے تو انہوں نے ٹھیک ہے آ جاؤ۔ وہ جو خاص علم ہے نا، وہ جو خاص علم ہے، جب وہ حضور نے بیان کیا، کسی نے سن لیا، پھر آگے بھی بیان کر دیا، تو ان کو پھر بعد میں مولویوں نے ان باتوں کو کہہ دیا کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ کیا کہہ دیا؟ حدیث قدسی کدھر سے آئی؟ وہ بھی قرآن ہی ہے۔ حضور نے کہا تھا کہ یہ حدیث قدسی بیان کر رہا ہوں میں؟ حضور نے تو یہ کہا کہ اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے وہ فرمایا، اللہ نے ایسا کہا، اللہ نے ویسا کہا۔ یہ تمہارے مولویوں نے بعد میں کہہ دیا یہ حدیث قدسی ہے۔ وہ وہی علم تھا جس کے لیے کہا کہ یہ پوری حدیث ہے، جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ اور پھر جس نے میرے دوست سے دشمنی کی، اسی حدیث کا حصہ ہے یہ، من عاد لی ولی فقط اذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، عداوت رکھی، عداوت کا مطلب دشمنی ہوتا ہے، جس نے میرے ولی سے، دوست سے دشمنی کی تو میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کیونکہ وہ میرے قرب میں ایسے آ جاتا ہے کہ وہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ یہ اس وقت اس کے اوپر صادق آ جاتی ہے بات، اور انہی حضور کے اسی تعلیم کے اندر قرآن مکنون موجود ہے۔ اچھا، اب لوگ جو ہے مجھے سوال بھیجتے ہیں قرآن کے اس حصے سے جو لوح محفوظ سے آیا ہے، اور معنی پوچھتے ہیں قرآن مکنون کا جو اللہ کی طرف سے آیا تھا۔ اب میں کیسے ڈھونڈ کے بتاؤں گا؟ اس کے تو معنی ہے ہی نہیں، اس وقت وہی ہے جو لکھا ہوا ہے سامنے۔ چوری کر رہے تو ہاتھ کاٹ دو، فلاں کرے تو وہ کاٹ دو، یہ کرے تو وہ کاٹ دو، اس کی کیا باطنی تفسیر ہوگی؟ باطنی تفسیر تو اس کی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ جو اللہ کی طرف سے قرآن آیا ہے نا، اصل میں قرآن ہے وہی، اور اس قرآن کے لیے کہا کہ جس کے سینے میں یہ قرآن ہوگا اس کی 7 پشتوں کی مغفرت ہوگی، اس کی۔ اب وہ 7 پشتے کون ہیں؟ اب اس نے جو فیض دیا، فرض کیا کہ اس کے پاس وہ باطنی قرآن آیا، اس نے اس باطنی قرآن کا فیض حافظ ندیم کو دے دیا، وہ حافظ ندیم نے آگے لوگوں کو دیا، وہ جو جن لوگوں کو دیا وہ 1 پشت ہو گئی، پھر ان میں سے کسی ایک کو مقرر کیا، اس نے آگے اوروں کو دیا، وہ 2 پشت ہو گئی، پھر اس نے آگے اور بڑھایا باطنی سلسلہ،
اس طرح 7 لڑیاں روحانی طور پر چلتی رہیں، اور ان 7 کی 7 جو پشت ہوئیں روحانی فیض کی پشت، خون کی پشت نہیں، روحانی فیض کی پشتیں. وہ جو کہتے ہیں کہ حافظ قرآن کی 7 پشتیں بخشی جائیں گی، وہ مطلب یہ تھا کہ جس کے سینے میں وہ قرآن ہوگا اور پھر وہ قرآن آگے اس پشت میں جائے گا، ہاں اس قرآن کی وجہ سے وہ پشت بخشی جائے گی نا. جو ادھر تھا وہ ادھر بھی گیا. اسی کے لیے کہا تھا کہ جو تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور قرآن کا علم دے لوگوں کو. وہ قرآن کا علم ہے کدھر؟ یہ قرآن کا علم جس میں تم نے 72 فرقے بنا دیے، تم اسی کو پڑھ کے اپنے آپ کو افضل سمجھ رہے ہو نا. اس لیے تم جو ہے 14ویں صدی کے علماء آسمان کے نیچے زمین پر بدترین مخلوق بن گئے، کیونکہ تمہارے پاس وہ قرآن ہے ہی نہیں. تم سمجھ رہے ہو کہ تم عالم ہو، تم عالم کہاں سے ہو؟ ذرا سی بھی غیرت ہے تمہارے اندر، ذرا سے بھی اللہ سے پیار ہے، اس وقت تک اپنے آپ کو عالم نہیں کہنا جب تک سینے کا علم نہ مل جائے، جب تک محمد رسول اللہ نہ فرما دیں کہ میں تجھے اذن دے رہا ہوں، جا اب جو میں نے علم تیرے سینے میں بھرا ہے اس کو عام کر دے، پھر تو عالم کہنا اپنے آپ کو. اس سے پہلے عالم کہا تو مردود ہو جائے گا. Bringing light, love, and peace in your life.